بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 15 دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ سپریم کورٹ نے ماضی کی سپریم کورٹ نے کا جو فیصلہ تھا اس کو ریورس کیا تھا 63 کو، لیکن اس کو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جو ہے اس پہ جو ہے آج بھی جو ہے نا میڈیا پہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ دانشور ہماری دانش جاڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس فیصلے نے جو ہے وہ جو کرپشن ہے اس کے دروازے کھول دیا، اب ہارس ٹریڈنگ ہوگی تو یہ تو جو ہے نا وہ ایک کرپشن کے دروازے جو ہے وہ کھل گئے۔ تو ایک تو میں واضح کر دوں کہ دنیا میں جو کرۂ ارض پہ جو ہے کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو جرم کو روکتا ہو۔ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ جرم سرزد ہونے کے بعد حرکت میں آتے ہیں اور پھر اس جرم کی نوعیت کے مطابق اس کی سزا دی جاتی ہے، اور پورے کرۂ ارض پہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی رب کا قانون بھی ہے۔ اب رب کو جو ہے وہ رب کعبہ کو جھوٹ سے نفرت ہے، تو رب کعبہ کا ارشاد ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹے پر رب کی لعنت۔ لیکن کیا رب نے جھوٹ کو بولنے پہ جو ہے پابندی لگا دی کہ کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا؟ اور رب چاہتا تو کسی میں یہ صلاحیت ہی نہ پیدا آنے دیتا کہ وہ کوئی جھوٹ بول سکے، وہ جھوٹ شروع ہی کرتا، اس کی زبان بندی ہو جاتی۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رب نے کہا کہ یہ گناہ ہے، اس کی سزا ہوگی، اور دنیا میں جو ہے اس پہ رب لعنت بھیجتا ہے اور روز محشر اس کی سزا دے گا، لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں روکتا۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہی اس لیے کہ اس میں نیکی اور بدی دونوں کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی، اور اگر وہ بدی کرنے کی صلاحیت سلب کر لیتا، وہ نہ دیتا، تو پھر تو انسان فرشتہ ہوتا، پھر اشرف نہ کہلاتا۔ اشرف ہے ہی اس لیے کہ اشرف مخلوق رب نے انسان کو اس لیے کہا کہ اس میں نیکی اور بدی دونوں کرنے کی صلاحیت ہے، اور دونوں رستے بھی بتا دیے کہ یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ بدی کا، اور پھر اسے عقل اور شعور دیا ہے تاکہ وہ اپنے رستے کا تعین کر سکے کہ اس نے سیدھے رستے پہ چلنا ہے یا بدی کے رستے پہ چلنا ہے۔ سیدھے پہ چلو گے تو جزا ہوگی، اور غلط پہ بدی کے رستے پہ ہوگے تو سزا ہوگی۔ لیکن ایسا تو رب نے بھی کوئی قانون نہیں بنایا کہ کوئی جرم آنے سے کسی کو روک دے۔ تو جب رب کعبہ نے ایسا نہیں بنایا تو کرۂ ارض پہ کوئی ایسا قانون کیسے بن سکتا ہے جو کہ جرم کو روک دے؟ اب جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن آپ دیکھیں چند دن پہلے علی امین گنڈا پور جب وہ کہتے ہیں جی میں کے پی ہاؤس سے نکلا، مارگالی کے پہاڑیاں چڑھنا شروع ہوا، مونال تک پہنچا، وہاں سے پتھر گرائے، گاڑی روکی۔ تو اگر رب چاہتا تو اگر جھوٹ پہ رب اگر جو ہے جھوٹ بولنے پہ پابندی لگا دیتا کہ کوئی جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، تو جب کے پی ہاؤس سے ہی نکلا تو اس کی زبان بندی ہو جاتی۔ لیکن رب نے ایسا نہیں کیا۔ رب نے کہا تو مونال پہنچ، پتھر پھینک کے گاڑی میں سوار ہو، اور پھر 12 ضلع گھومنے ہیں گھوم لے، کچھ کہیں اور کرنا ہے کچھ وہ بھی کر لے۔ جھوٹ پہ تیری پابندی نے تو جتنی لمبی چھوڑ سکتا ہے چھوڑ لے۔ دنیا میں لعنت بھیجوں گا جھوٹے پہ، وہ میں ہوں کوئی اور ہو۔ علی امین گنڈا پور ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے جتنی لمبی چھوڑی ہے شاید ہی کوئی چھوڑ سکے۔ تو دنیا میں لعنت بھیجتا ہے رب کعبہ اس پہ، اور روز محشر جو ہے اس کے لیے سزا متعین کرتی ہے، اس دن اس کی سزا ہوگی۔ تو رب نے بھی جو ہے وہ اس پہ قدغن نہیں لگائی کہ کوئی جرم نہیں کر سکتا، اور رب چاہتا تو کوئی جرم کر ہی نہ سکتا، لیکن اگر جرم کرنے کی صلاحیت انسان سے رب لے لیتا تو پھر انسان فرشتہ ہوتا، پھر اشرف نہ کہلاتا، کیونکہ یہ صلاحیت صرف فرشتوں کی ہے کہ وہ جو ہے وہ برائی کر ہی نہیں سکتے، ان میں بدی کر ہی نہیں سکتی، ان میں یہ سوچ ہی پیدا نہیں ہو سکتی، وہ سوائے کبریائی کے رب کی کبریائی بیان کرنے کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو انسان کو اشرف بنایا ہی اس لیے کہ صحیح اور غلط رستے بتا دیے، اور پھر عقل اور دانش دی تاکہ وہ خود اس کا انتخاب کرے کہ صحیح پہ چلے گا تو اس کو جزا ملے گی، غلط پہ چلے گا تو سزا ملے گی۔
یہ انسان پہ ہے کہ وہ اپنے راستے کا خود انتخاب کرے. لیکن ہماری عدالتوں کا حالت دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جرم ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جرم ہوا ہی نہیں. بھائی ایک جرم ہو گیا تب سزا دیں گے، بغیر اگر اس کو جرم آپ کنسیڈر نہیں کریں گے سزا کیسے دیں گے؟ تو 63A کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب الیکشن ہوگا پارلیمنٹ کا یا پارلیمان میں کہیں ووٹنگ کا معاملہ آئے گا یا عدم اعتماد کا موقع آئے گا یا صدر وزیر اعظم کے انتخاب کا موقع آئے گا، تو جب وہ الیکشن شروع ہوگا تو الیکشن کی بنیاد کیا ہے کہ اس جو حق رائے دہی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آزادانہ ماحول میں وہ اپنے ضمیر کے مطابق وہ ووٹ کاسٹ کرے، اپنے حق رائے دہی جو ہے وہ اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ آزادانہ ماحول میں کرے، اپنی عقل اپنی دانش کے مطابق. لیکن اگر وہ کیونکہ پارلیمان میں جو ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹیاں الیکشن جیت کے آتی ہے، کوئی آزاد امیدوار اگر جیت بھی آئے تو وہ اسے ایک ٹائم فریم میں جو ہے پارٹی کسی کو جوائن کرنا پڑتا ہے، تو مینڈیٹ پارٹیاں لے کے آتی ہیں. تو اگر کسی بل سے اگر کوئی ممبران اسمبلی کوئی پارلیمنٹری اختلاف کر سکتا ہے تو اس کے خلاف وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، وہ اس کا رائٹ ہے کہ اگر اس سے اختلاف کر سکتا ہے. لیکن اس کی یہ ہے کہ اس کی کیونکہ پارٹی الیکشن جیت کے آئی ہے اور وہ پارٹی لائن سے وائلیشن کرے گا تو پھر وہ اس کو سزا دی جائے گی اور وہ ڈی سیٹ جو ہے وہ ہوگا. لیکن ہماری عدالتوں نے جو ہے نا ایک ایسی منطق اس میں سے ڈھونڈی اور یہ تشریح جو ہے آئین کی تشریح کے نام پر، ایک تو ہماری عدلیہ جو ہے آئین کی روح آئین کی تشریح کے نام پر اس آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ دیا کہ اصل بیسک قانون ہے کیا، آئین ہے کیا، یہ اپنی مرضی کی تشریح کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی تم ہوتے کون ہو تشریح کرنے والے؟ تمہارا کام ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں، آپ جرم کی تشریح کریں. آئین اور قانون کی تشریح آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام پارلیمان کا کام ہے. آئین بنانا قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے، آپ اس کے مطابق جو بھی جرم سزا دے اس کی سزا دیں. لیکن عدالت نے منطق ان کی دیکھیں یہ ثاقب نثار جیسے احمق بندے کی، کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کرے گا اپنے ضمیر کے مطابق پارٹی لائن سے ہٹ کے، تو اس کی ووٹ جو ہے گنتی نہیں ہوگی کہ جیسے کہ اس نے ووٹ دی ہی نہیں، لیکن اس کو سزا دیں گے کہ اس کو ڈی سیٹ کریں گے. یار کوئی دنیا کا عرض میں کوئی ایسا ملک ایسی عدالت ڈھونڈ لاؤ جو بغیر جرم کے سزا دیتی ہو. یہ نمونے ہم نے پال رکھے ہیں، یہ بے شرموں کے ٹولے ہمارے پاس ہیں کہ بغیر جرم کی کہتے ہیں ہم سزا دیں گے. تو رب کعبہ نے بھی جو ہے وہ جرم پہ پابندی لگائی اور نہ عرض پہ کوئی ایسا قانون ہے، ایسی حکومت ہے، ایسی ریاست ہے جو جرم جو ہے وہ اس کو آنے سے روک دے. قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی جرم سرزد ہو تو اس کے مطابق اس ریاست کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے، اور یہی رب کا قانون ہے. اب جھوٹے پہ دنیا میں تو رب لعنت بھیجتا ہے، لیکن جب روز محشر برپا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ جب اپنا وہ ترازو اس کا بلند ہوگا اور اس ترازو میں کوئی جول بھی نہیں ہوگا، وہ یہ ترازو نہیں ہوگا جو ہم نے ہماری عدالتوں نے اپنے بلڈنگوں کے سامنے لٹکائے ہوتے ہیں، جس کے نیچے کالے چولوں والے جو ہے اپنے کالے کرتوتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جس کو دنیا جس کی وجہ سے آج ان کو 140ویں نمبر پہ ریٹ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کو حیا نہیں آتی. تو وہ ترازو جب بلند ہوگا اور بادشاہوں کا بادشاہ جب وہ منصب جو دنیا کا منصب جو انصاف کرے گا اس میں کوئی جول نہیں ہوگی. تو دنیا میں اگر جھوٹے پہ لعنت بیٹھتی ہے تو وہاں اس کی سزا ہوگی. تو جس طرح رب کا ہے کہ اب صحیح قوم پہ جزا ملے گی، غلط پہ سزا ہوگی، لیکن کرۂ ارض پہ جو قوانین بنتے ہیں وہاں جزا کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن قوانین بنائے جاتے ہیں سزا کے لیے
کہ کوئی بھی اگر وائلیشن اس ریاست کے ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی آئین سے وائلیشن کرے گا، قانون سے وائلیشن کرے گا، تو اس کے لیے سزا ریاست متعین کرتی ہے کہ اس کی یہ سزا ہوگی. لیکن دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کرۂ ارض پہ کہ جو ہے وہ جرم کو کوئی پابندی لگائے. جرم کو پابند کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ رب کعبہ کا بھی یہی اصول ہے. اور اسی لیے انسان اشرف ہے کہ وہ صحیح اور غلط دونوں کا انتخاب کر سکتا ہے. صحیح پہ انعام سے اب اللہ نے رکھ دیا اور غلط کی سزا رکھ دی، اور یہی ریاستوں کا بھی قوانین ہوتے ہیں. اسی بیسک پہ جو بنیاد وہی ہوتی ہے قوانین کی. صرف جہاں اس کرۂ ارض پہ جزا والا چیپٹر نہیں ہوتا، وہ اگر وائلیشن کریں گے کسی بھی آئین قانون کی تو اس کی آپ کو سزا جو ہے وہ اس ریاست نے جو متعین کی ہوتی ہے وہ سزا آپ کو ملے گی. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بونے قسم کے لوگ جو ہے نا، چھوٹے قد کے لوگ جو ہے نا، ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پورے ملک کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے. تو ملک کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو مثال کے طور پہ پیش کریں گے فلاں ادارہ ہمارا مثالی کارکردگی دکھا رہا ہے. آپ کا نظام عدل دیکھیں، نظام تعلیم دیکھیں، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھیں، آپ ہیلتھ کو دیکھیں، آپ ہماری سیاست کو دیکھیں، آپ ہماری بیوروکریسی کو دیکھیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، ہمارے ادب کو دیکھیں. ہر طرف ہی خانہ خراب ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم چھوٹے قد کے لوگ جو ہے نا، بونے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا ہے. یہ قد کے حساب سے بات نہیں ہے، یہ ذہنی طور پہ جو پسماندہ ذہن جو ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگوں کو بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا، ان شادولوں کے چوں کو اوپر بٹھا دیا، جس کی وجہ سے پورا ملک کا نظام چوک ہو گیا رہ گیا ہے اور پوری دنیا میں تماشا بن رہے ہیں. تو دنیا ہماری عدالتوں کو 140ویں نمبر پہ ایسے نہیں ریٹ کر رہی. ان کی بے شرمیوں کی وجہ سے یہ ہمارا 140ویں نمبر پہ ہے، کیونکہ دنیا احمق نہیں ہے جس طرح کے ہم فیصلے کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ قانون کیا کہتا ہے اور اس کی تشریح کے نام پر ہماری عدالت کے، اور وہ بھی سپریم کورٹ، اس کی سپریم کی ایسی کی تیسی. یار ان میں اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ کہے کہ وہ بغیر جرم کے میں کسی کو سزا دوں گا. اور جرم سرزد بھی ہوتا ہے. اور ابھی کل ہی کی بات ہے کہ یہی اب عدالتیں چھوڑے، ہمارے دانشوروں کا دیکھیں. وہ دانش کی پوٹلی کھول کے آج 15-20 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے توڑی اڑا رہے ہیں. تو وہ حبیب اکرم جو ہمارے ایک میڈیا کے اینکر ہیں، وہ اور پی ٹی آئی کے ایک ہمارے محترم سینیٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی، وہ کہہ رہے کہ دیکھیں جی یہ جو سپریم کورٹ نے جو ریورس کیا ہے، جو 63A کا فیصلہ، اس کے بعد تو کرپشن کے دروازے اب جو ہے نا کھل گئے ہیں. اب تو انہوں نے کرپشن کو جو ہے وہ جائز کر دیا. اب تو ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ہوگی. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی نے چوری کی اور چور ثابت ہو گیا تو اسے چھوٹی موٹی سزا دے دے، اور جو چوری کا سامان ہے وہ اسی کو دے دے. اب ایک ووٹر کو آزادانہ ماحول میں وہ ووٹ کاسٹ کرے، اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ چوری سے. حالانکہ آئین اور قانون کی، آئین کی وائلیشن کیا ہے؟ آئین کی وائلیشن پہ آرٹیکل 6 اپلائی ہوتا ہے، جس کی منیمم جو سزا ہے وہ عمر قید اور میکسیمم سزا وہ ڈیتھ سینٹنس ہے. اور یہ کس معاملے میں دی جاتی ہے؟ دوسرا صرف قتل کے معاملے میں، کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو قاتل ثابت ہو جائے تو اس میں منیمم جو ہے سزائے موت اور میکسیمم جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ عمر قید ہوتی ہے اور میکسیمم سزائے موت ہوتی ہے قتل کے معاملے میں. اور آئین کی جو وائلیشن جو ہے وہ قتل کے برابر ہے. جس طرح اس میں منیمم جو ہے عمر قید اور میکسیمم سزائے موت ہے، اسی طرح آئین کی وائلیشن میں، آئین سے کھلواڑ پہ جو ہے منیمم جو ہے وہ عمر قید اور میکسیمم ڈیتھ سینٹنس سزائے موت ہے. لیکن کیا کسی کا قتل ثابت ہو جائے کہ یہ قاتل ہے تو اس کے بعد کیا یہ کہہ سکتی ہے عدالتیں کہ یوں سمجھ لیں کہ قتل ہوا ہی نہیں؟
لیکن ہم اس کو پھانسی پہ لٹکا رہے. اگر اس کو جرم کے بغیر آپ کیسے لٹکا سکتے ہیں؟ اور اگر لٹکا سکتے ہیں کہ جرم ہوا ہی نہیں تو پھر مقتول ڈھونڈ لائے عدالت. یہ بے شرم اس بندے کو لائیں قبر سے نکال کے زندہ کر کے. یار کوئی حد ہے یار, کوئی کہ ایک بندہ کہتے کہ اس نے جرم کیا ہی نہیں ہے, پھر اس کو جوڑ رہے کہ چوری سے. تو عجیب ہے کہ جس طرح ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ, وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان, اور اس طرح کے ہمارے دانشور ہیں, اور ان کی دانش کا عالم دیکھیں وہ کس طرح کی منطق پیش کرتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹرین اپنے رائے کا اظہار کرتا ہے آزادانہ ماحول میں, تو یہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے کہ وہ کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ پارٹی میں مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو یہ ایک جرم تصور ہوگا کہ اس نے پارٹی لائن سے وائلیشن کی, اس وجہ سے اس کو سزا دی جاتی ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہوگا. لیکن ہم کہتے ہیں دانشور ہمارے یہ دانش ڈھونڈ کے لائیں کہ سمجھ لیں کہ اس نے چوری کی ہے, اور چوری کا جو ہے وہ جو ہے سامان اس سے واپس نہیں لے رہے, لیکن ہم جو ہے اس کی چھوٹی موٹی سزا دے دیتے ہیں. تو کوئی منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اگر جج صاحبان کا ان کے کوئی مفادات ہوں گے, یہ دانشوروں کا کیا مفاد ہے یہاں پہ کہ وہ اپنی دانش کا دنیا میں تماشا بنوا رہے ہیں. تو بدقسمتی ہم چھوٹے بونے قسم کے لوگ جو ہے, پس ذہن کے لوگ جو ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیے اور وہ اس ملک کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ رہے ہیں, اور کوئی ہے کہ ان کو روکنے والا بھی جو ہے نہیں ہے کیونکہ بانو کا راج ہے. تو بس دیکھتا جا اور شرماتا جا.